بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو یہ قواعد چونکہ تھوڑے سے مشکل بھی ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ان کو مسلسل ریوائز کرتے رہیں۔ اب ہمارے پاس محموز کے قاعدے بھی ہو چکے ہیں اور مضاف کے قاعدے بھی ہو چکے ہیں، ٹوٹل 8 قاعدے ہو گئے ہیں۔ تو ان کو آپ نے نیکسٹ منڈے کو اچھی طرح سے ریوائز کر کے لانا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس وہ کلمات آ جاتے ہیں جن کے اندر حروف علت ہے۔ تو حروف علت کے حوالے سے آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ حرف علت جو ہے یا تو فا کلمہ میں ہوگا، یا پھر عین کلمہ میں ہوگا، یا پھر لام کلمہ میں ہوگا۔ تو اگر فا کلمہ میں حرف علت ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، جیسے وعدہ یا سرا ہم نے پیچھے پڑھا تھا صحیح اور معطل کے چیپٹر میں۔ اور اگر عین کلمہ میں یعنی درمیان میں حرف علت آ جائے تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اور اگر لام کلمہ میں آخر میں حرف علت آ جائے تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مثال کے جو قواعد ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ جب حرف علت جو ہے وہ فا کلمہ میں ہو۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کے ایک دو قاعدے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ بس قاعدوں کو آپ سمجھتے جائیں، کیونکہ یہ آگے جا کر ساری چیزیں جو ہیں وہ بار بار آتی ہیں۔ تو سب سے پہلا قاعدہ جو ہے اس کا نام رکھا ہوا ہے قاعدہ ہے یعیدو۔ قاعدہ ہے یعیدو۔ قاعدہ یعیدو سے مراد، یعیدو اصل میں تھا یوعیدو، یوعیدو، وعدہ یوعیدو۔ آپ کہہ لیں کہ ضرب یضرب کے وزن پر، وعدہ ضرب یضرب یوعدو، ضرب یضرب وعدہ یوعدو۔ تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ عین کے درمیان واقع ہو تو وہ واو حذف ہو جاتی ہے۔ جیسے یوعدو میں واو ساکن ہے اور یہ علامت مضارعہ یا جو ہے اس کے اور کسرہ عین یعنی عین کلمہ کے کسرہ کے درمیان یہ واو واقع ہے، تو اس کو ہم گرا دیتے ہیں۔ یوعیدو سے بن جائے گا یعیدو، یوعیدو سے کیا بن جائے گا یعیدو۔ اب اس کی وضاحت کہ یوعیدو میں واو علامت مضارعہ مفتوحہ اور کسرہ عین کے درمیان ہے، اس لیے واو کو حذف کر دیا تو یعیدو بن گیا۔ جی قاعدہ تو سمجھ آ گیا ہے نا کہ اصل میں تھا یہ وعدہ ماضی تھا اور یوعیدو اس کا مضارع تھا۔ تو جب یوعیدو مضارع میں چلا گیا تو واو ساکن یا یعنی علامت مضارعہ مفتوح اور عین مقصور کے درمیان واقع ہو گئی، تو اس واو کو گرا دیا۔ تو یوعیدو سے واو جب گرا دیں تو یہ یعیدو، پیچھے یعیدو رہ جاتا ہے۔ یہ تو ہے قاعدہ ہے یعیدو۔ دوسرا قاعدہ ہے قاعدہ ہے یہابو۔ یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو واو ساکن علامت مضارعہ مفتوحہ اور فتح عین، پہلے تھا کسرہ عین یعنی عین کلمہ پہ کسرہ ہو جیسے یوعیدو میں تھا، اب یہاں پر ہے کہ فتح عین، عین کلمہ پہ فتح ہو کے درمیان واقع ہو اور اس کے مضارع کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو اسے بھی گرا دیتے ہیں، یعنی عین کلمہ یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو وہ جو واو ہوتی ہے اس واو کو گرا دیتے ہیں۔ اصل میں یہ واو کو گرانا ہے۔ تو یہ یہابو وہ تھا وعدہ یوعدو، وعدہ یوعدو، ضرب یضرب، اور یہ ہے وہبا یوہبو، فتح یفتح کے وزن پر، یوہبو سے یہابو۔ اب یوہبو جو ہے اس میں واو جو ہے یہ علامت مضارعہ مفتوح اور عین کلمہ مفتوح کے درمیان واقع ہے، اور اس کا عین کلمہ جو ہے وہ ہا حرف حلقی بھی ہے، اور حرف حلقی جو ہے وہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔
لہذا یہ جب واو گرا دیں گے تو یو ہابو سے بن جائے گا یا ہابو. اسی طرح وضع یوزع، فتح یفتح کے وزن پر ہی وضع یوزع. تو یہاں بھی واو جو ہے وہ ساکن ہے، علامت مضارع مفتوح اور فتح عین کے درمیان واقع ہے، اور اس مثال میں لام کلمہ جو ہے وہ حرف حلقی ہے. تو یہاں بھی واو کو گرا دیں گے، یہ بن جائے گا یوزع سے واو گر گئی تو یا ضاؤ یا ضاؤ. یو ہابو سے یا ہابو اور یوزع سے یا ضاؤ. تو یہ اس کا اصل وزن ہے یفعلو، یعنی یفتح، با فتح یفتح ہے. یہ حروف حلقی یہ عام طور پہ تجوید کے اندر استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں بھی بیان کر دیے ہیں کہ حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خا. عین یا حمزہ ہا خا عین غین دونوں طرح ہے. اب انہوں نے یہ جو اوپر مثالیں گزری ہیں انہی کی نیچے وضاحت جو ہے وہ دوبارہ سے بیان کر دی ہے. سب سے پہلی مثال ہے یوہبو، واہبا یوہبو، فتح یفتح کے وزن پر. تو یوہبو میں واو علامت مضارع مفتوحہ، یہ جو علامت مضارع یو یا ہے، اور ایسے کلمہ کے فتح عین کے درمیان ہے جس کا عین کلمہ حرف حلقی ہے، یعنی عین کلمہ جو ہا ہے وہ حرف حلقی ہے. لہذا واو کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا یا ہابو، یو ہابو سے یا ہابو. دوسرا کلمہ تھا یوزعو، یہ بھی فتح یفتح کے وزن پر ہی ہے، اس میں بھی واو علامت مضارع مفتوحہ، یو کی یا جو ہے علامت مضارع ہے یا، اور یہ مفتوحہ ہے، اور ایسے کلمہ کے فتح عین کے درمیان، فتح عین کے درمیان واقع ہے جس کا لام کلمہ حرف حلقی ہے. لہذا واو کو حذف کر دیا تو یازاؤ ہو گیا. تو قاعدہ اوپر یہی تھا کہ واو ساکن ہو جو علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مفتوح، یعنی علامت مضارع بھی مفتوح ہو اور اس کا عین کلمہ بھی مفتوح ہو، ان دونوں مفتوح کلمات کے درمیان ہو. لیکن شرط یہ تھی کہ اس فعل مضارع کا عین کلمہ یا لام کلمہ جو ہے وہ حرف حلقی ہو. تو یہاں وہ بھی حرف حلقی موجود ہے. یوہابو کے اندر ہا جو ہے حرف حلقی ہے، اور یوزعو کے اندر عین جو ہے وہ حرف حلقی ہے. تو حرف حلقی جو ہے وہ یہاں بیان کر دیے ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اس کے بعد ایک تیسرا قاعدہ ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آج 3 قاعدے جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. وہ قاعدہ ہے قاعدہ عیداتن. قاعدہ عیداتن، عیداتن اصل میں یہ مصدر ہے، وعدہ یعید سے، وعدہ یعید عیدات. جو مصدر مثال واوی سے، یعنی مثال واوی کا مطلب یہ ہے کہ مثال یعنی اس کا فا کلمہ واو ہو، سے فعل کے وزن پر ہو. تو اصل میں وعدہ یعید سے یہ بنتا تھا وعدن، وعدہ یعید سے وعدن، اور اس کے فعل مضارع میں تعلیل ہوئی ہو تو اس کی فا کلمہ گر جاتی ہے، فا کلمہ گر جاتی ہے، اور اس کے عوض میں آخر میں تا بڑھا دی جاتی ہے، اور عین کلمہ کو کسرہ اور لام کلمہ کو فتح دیا جاتا ہے. جیسے وعدن، وہبن اور وزن، یہ 3 مثالیں ہیں. اب اس میں جو وعدن ہے اس میں سے واو کو گرا دیا، آخر میں تا بڑھا دی، عین کلمہ کو کسرہ دے دیا اور لام کلمہ کو فتح دے دیا. تو یہ بن جائے گا وعدن سے عیداتن. اور وہبن میں بھی واو کو گرایا، آخر میں تا بڑھائی، عین کلمہ ہا جو ہے اس کو زیر دی اور با جو ہے اس کو زبر دی، تو یہ بن گیا ہباتن. اور وزن سے بن گیا زیناتن. تو یہ تینوں مثالیں جو ہیں مصدر کی ہیں. پہلی مثال جو ہے وہ وعدہ یعید وعدن سے ہے، دوسری واہبہ یہاب وہبن سے ہے، اور تیسری وازنہ یزین زیناتن سے وزن. اب اس میں انہوں نے پھر الگ الگ تینوں مثالوں کو الگ الگ جو ہے کھول کر بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلی مثال تھی وعدن، وعدن سے عیداتن. تو وعدن مثال واوی سے فعل ان کی وزن پر ہے، یعنی مثال واوی سے مراد
اس کا فا کلمہ جو ہے وہ واو ہے، حرف علت واو ہے، اور اس کے مضارع میں بھی تعلیل ہوئی ہے، وعدہ یعیدو کا جو مضارع ہے اس میں بھی تعلیل پہلے ہم کر چکے ہیں، اس لیے فا کلمہ، تو فا کلمہ جو ہے وہ فعل ان میں واو ہے، فا کلمہ واو کو حذف کر کے آخر میں تا بڑھا دی، اور عین کلمہ، اس کا عین کلمہ عین ہی ہے، اس کو کسرہ دے دیا، اور لام کلمہ اس کا دال ہے اس کو فتح دے دیا، تو یہ بن گیا عیداتن، بعدن سے بن گیا عیداتن۔ اس کے بعد دوسری مثال تھی وہبن، تو وہبن اصل میں تھا وہبن، انہوں نے پہلے وزنن کو بیان کر دیا ہے، وہبن کو ہم آگے دیکھتے ہیں، پہلے وزنن ہے، تو وزنن بھی ایسے ہی، وزنن میں بھی واو کو حذف کر کے آخر میں تا بڑھائی، اور عین کلمہ زا جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اس کو کسرہ دیا، اور لام کلمہ نون جو ہے اس کو فتح دیا، تو یہ بن گیا زینتن۔ اور تیسری مثال وہبن ہے، وہبن میں بھی واو کو حذف کر کے آخر میں تا بڑھائی، اور عین کلمہ ہا کو کسرہ دیا، اور لام کلمہ با کو فتح دیا، تو یہ بن گیا ہیباتن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی مضارع مفتوح العین کے مصدر میں عین کلمہ کو فتح بھی دے دیتے ہیں، جیسے وسع سے سعاتن اور ساعاتن، یعنی کسرہ کی بجائے فتح بھی دے دی جاتی ہے، فتح بھی درست ہے۔ تو اس میں وسع بھی اسی طرح، مثال واوی سے فعل ان کے وزن پر ہے، اور اس کے مضارع میں تعلیل ہوئی ہے، اس لیے فا کلمہ واو کو حذف کر کے آخر میں تا پڑھائی، اور عین کلمہ سین کو کسرہ اور لام کلمہ عین کو فتح دیا، تو سیاتن ہو گیا۔ چونکہ مضارع جو ہے وہ یوسع مفتوح العین ہے، یعنی یفتح کے وزن پر ہے، اس لیے عین کلمہ کو فتح دے کر ساعتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اس وقت تین قاعدے جو ہیں سامنے آ گئے ہیں۔ پہلا قاعدہ جو ہے وہ قاعدہ یعیدو ہے، یعنی وہ واو ساکن، قاعدہ میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، وہ واو ساکن جو علامت مضارع مفتوح، علامت مضارع مفتوح ہی ہوتی ہے، لیکن اگلے جو ثلاثی مزید فی کے ابواب ہے نا، وہاں پہ جا کر پھر کبھی مضمون بھی آ جاتی ہے، جیسے اکرم یکرم۔ تو جو واو ساکن علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین، یعنی عین کلمہ مقصور کے درمیان واقع ہو تو وہ حذف ہو جاتی ہے، جیسے یعیدو سے یعیدو، تو یعیدو بنا ہے، اس وقت ہمارے سامنے کلمہ جو ہے وہ یعیدو ہی آتا ہے، وعدہ یعیدو، لیکن اس کا اصل کیا تھا؟ اس کا اصل یعیدو تھا، اور یہ یعیدو کیسے بنا؟ یہ اس قاعدے کے تحت بنا کہ واو ساکن تھی، علامت مضارع مفتوح اور عین مقصور کے درمیان واقع ہوئی، تو اس کو ہم نے گرا دیا، اس کی وضاحت نیچے ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہابو ہے، تو یہابو اصل میں تھا یوہبو، اور یازاؤ اصل میں ہے یوزاؤ، ویازاؤ عنہم اسرہم، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے اچھا، ہم کہ نے جو واو پیچھے پڑھا تھا ایک جو یائسو والا جو تھا، وہ بھی جی اسی قاعدے پہ تھا کیا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، یہ باب حاسبہ میں، یائسا اور یئیسو، وہ اسی کے رول کے اکارڈنگ تھا؟ نہیں، وہ اس کا نہیں تھا، اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں وہ یا ہے نا، یہ واو ہے، اس کے قاعدے آگے آئیں گے انشاءاللہ، ابھی وہ چل اچھا، رہے ہیں۔ اس میں مطلب وہ واو ہی ہونا چاہیے جو ہم نے یہ پڑھا ہے قاعدہ، قاعدہ جو یہ صرف یائدو ہے واو اس کے میں ساتھ لازمی واو خاص ہے، ہی۔ اس کا یا سے جی تعلق جی نہیں ہے، اگر یا جی کی سر، بات ٹھیک ہوگی تو وہ آگے قاعدے آ رہے ہیں، ابھی مثال کے اور ٹھیک۔ قاعدے بھی موجود ہیں، ہم نے آج صرف 3 پڑھے ہیں، ان میں ابھی تک یا کا قاعدہ کوئی نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، واو ہاں آنی ضروری ہے جی اس میں جی، جو یہ ہم نے یہ صرف واو قاعدہ ہے، واو یائدو۔ کے ساتھ خاص ہے بس، جی اس سر لیے انہوں ٹھیک، نے کہا جو واو ساکن، اگر یا کی بات آ جاتی تو پھر ہم اس کو اس کے اوپر اپلائی کر سکتے تھے۔ صحیح صحیح ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ جو یوہبو ہے، یہ بھی صرف واو کے ساتھ خاص ہے، کہ جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور فتح عین کے درمیان واقع ہو، یعنی عین کلمہ میں فتح ہو، اور لیکن اس کے ساتھ سے یہ ہے کہ اس مضارع کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف حال کی ہو، بے شک عین کلمہ ہو یا لام ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے۔ تو یوہبو، اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس واو کو گراتے ہیں، یہاں کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا، جب واو کو گراتے ہیں پورا سیگا اپنے آپ بن جاتا ہے، جیسے یوہبو سے واو کو نکال دیں تو یہ یا ہابو بن جائے گا، یا ہابو، یوزاؤ سے واو کو نکال دیں تو یہ یازاؤ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا قاعدہ جو ہے وہ مستر کا ہے، یہ جو اوپر تینوں مثالیں گزری تھیں اسی کے مستر کا ہے،
کہ جو مصدر مثال واوی، یہ یہاں بھی واوی کا نام آیا ہے، یائی کا نہیں آیا ہے، تو جو مصدر مثال واوی، مثال کا مطلب فا کلمہ اور واوی کا مطلب واو، یعنی جس مصدر کا واو فا کلمہ جو ہے واو فعل کے وزن پر ہو، جیسے وعد، وہب اور وزن جو ہم آگے اس کی مثال دیکھتے ہیں، اور اس کے فعل مضارع میں تعلیل بھی ہوئی ہو، جس طرح پیچھے ہم یہابو کے اندر اور اسی طرح یوزاؤ کے اندر اور یویدو کے اندر ہم تعلیل کر کے آ چکے ہیں، تو اس کی فا کلمہ گر جاتی ہے اور اس کے عوض میں فا کلمہ کو گرا دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں، اور جب تا بڑھا دیتے ہیں تو عین کلمہ کو کسرا، یعنی فا کلمہ تو گر گیا، پیچھے عین اور لام کلمہ دو بچ گئے اور آخر میں تا زائد لگ گئی، تو عین کلمہ جو ہے اس کو کسرا دیں گے اور لام کلمہ جو ہے اس کو فتح دے دیں گے، جیسے وعدن، اب یہ وعدن جو ہے اس کی واو گرا دی فا کلمہ اور آخر میں تا لگا دی، اور جو اس کا عین کلمہ تھا عین اس کو زیر دے دی، اور جو لام کلمہ تھا دال اس کو زبر دے دی، تو وعدن سے بن گیا عیداتن، اور وہبن میں بھی ایسے ہی کیا، واو گرائی آخر میں تا لگائی، ہا جو ہے یعنی یہ ہا یہ اس کا عین کلمہ ہے اس کو زیر دی، اور با جو ہے اس کا لام کلمہ ہے اس کو زبر دے دی، تو یہ ہباتن بن گیا، اور ویزن میں واو گرائی آخر میں تا لگا دی، جو زا ہے یہ اس کا عین کلمہ ہے اس کو کسرہ دے دیا، اور نون جو ہے یہ اس کا لام کلمہ ہے اس کو فتح دے دیا، تو یہ بن گیا زیناتن۔ تو یہ تینوں مثالیں تو اسی طرح ہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر مضارع جو ہے وہ مفتوح العین ہو، یعنی مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہو، تو اس کے مصدر میں عین کلمہ کو فتح بھی دے سکتے ہیں۔ پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ عین کلمہ کو کسرہ دینا ہے، قاعدے کے اندر یہ ہے کہ عین کلمہ کو کسرہ دیں گے، لیکن اگر وہ مفتوح ہے تو اس کو فتح بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی جائز ہے، ضروری نہیں ہے، جیسے وسعن سے سعاتن اور ساعاتن، تو وسعن میں واو کو گرایا اس کی جگہ پہ آخر پہ تا لگائی، اور اس کا جو عین کلمہ ہے اس کو زیر دے دی اور لام کلمہ جو ہے اس کو زبر دے دی، تو یہ بن گیا سعاتن۔ اب یہ جو اس کا عین کلمہ تھا اس کو آپ زبر بھی دے سکتے ہیں ساعاتن۔ چلیں جی، آج ہم 3 قاعدے ہی پڑھیں گے، تو اب اگر ان قاعدوں کے اندر کوئی چیز آپ کو مشکل محسوس ہوتی ہے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ قاعدے سمجھ آ جاتے ہیں لیکن ان کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا سا رٹا لگانا پڑے گا۔ جی دوسرا سر، جب ہم زیادہ پڑھتے ہیں نا، 1 پڑھا 2 3، پھر وہ ہوتا ہے کہ جیسے آپس میں مکس ہو جائیں گے، تو ہمیں اچھی طرح سے ان کو یاد ہاں، کرنا اس میں پڑتا ہے۔ مشکل یہی ہے کہ مکس ہو جاتے ہیں، جی جی تو جی، اور لیکن سر یہ پلیز مکس اپ کا بہترین طریقہ ہوتا ہے اس کو بار بار ریوائز کریں۔ جب بچے جی حفظ کرتے بالکل ہیں نا تو وہ ایک سبق جی سناتے ہیں، جب ان کے 2 سبق ہو جاتے ہیں تو اگلے دن وہ 2 کے 2 سنانے ہوتے ہیں انہوں نے، تیسرے دن جب جی 3 جی سبق ہو جاتے ہیں تو تینوں سنانے ہوتے ہیں، جی چوتھے دن جی 4 ہو جاتے ہیں چاروں سنانے ہوتے ہیں، اور پھر آگے جب بالکل پارا ہو جاتا ہے تو پھر ایک دوسرا پارا جب شروع ہوتا ہے تو وہ پھر پارا پورا ساتھ سنانا ہوتا ہے، وہ سب کی بن جاتی ہے، پھر آگے جیسے جیسے پارے بڑھتے جاتے ہیں پھر سب کی منزل بنتی جاتی ہے۔ تو یہ قواعد جو ہیں اس طرح کر کے اگر آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر اچھا سر، اگر آپ میرے کوشچن پہ ہنسے نا، ہلکا سا صرف مطالعہ کر کے اگر آپ چھوڑ دیں گے نا تو مطالعہ سے کام نہیں چلے گا، اس کو یاد کرنا پڑے گا۔ یاد کرنا، جی سر جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جی اور سر جو ابھی ہم نے یہ سارے قاعدے پڑھے ہیں، یہ ہم بیسیکلی، میرے کوشچن میں پلیز ہنسیے گا نا، یہ ماضی کے اس کے ہم پڑھ رہے ہیں نا، پہلے حرف کے، جی جیسے ہم نے واہی بھی یہ سارے پڑھے ہیں، یہ بیسیکلی اس پہ ماضی کا پہلا سیگا ہم پڑھ رہے ہیں نا، مطلب اس پہ وزن پہ آئے گا، یہی مطلب ہے نا اس کا؟ ہاں جی، ہاں جی، ماضی کا پہلا سیگا اور اس پہلے سیگے کا پہلا حرف، کہ میں، یہ اوپر لکھا جی ہے نا بالکل، مثال کے قواعد، جی جی تو جی جی، مثال اس کو کہتے ہیں جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، پاکلمہ، تو جی یہ جی ابھی فا بالکل، کلمہ چل رہا ہے، آگے پھر عین کلمے کے الگ آئیں گے، یہ دیکھیں آگے جا کر اجوف کے قواعد جو ہیں جی وہ جی الگ سے ہیں، اور پھر لام کلمہ کے الگ سے ہیں، اس کو ناقص کہتے ہیں، یہ اجوف کے آ جائیں گے، تو ابھی جی فی جی الحال فا کلمہ چل رہا ہے، تو فا کلمے کے ہم نے ابھی تک جو ہے 3 قاعدے پڑھے ہیں۔ جی، تو فا اور سر کلمہ یہ جو جو، ہے اس کے ٹوٹل قاعدے جو ہیں
6 ہیں، تو 3 ہم نے آج پڑھ لیے ہیں، 3 ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ پڑھ لیں گے. جی پھر سر. اجوف کے آ جائیں گے. جب دیکھیں نا قالا ہے، تو قالا میں جو حرف الف علت ہے وہ عین میں ہے، یعنی الف درمیان ہے. میں جی ہے، جی تو جی قاوالا، تو اس کا قاعدہ جو ہے وہ پھر اجوف کے اندر آئے گا. صحیح. اور رما یرمی وغیرہ جو کلمات ہیں ان کے آخر میں حرف علت ہے، آخر تو میں. اس کے جی قاعدے سر. جو ہیں وہ انشاءاللہ ناقص کے قواعد میں آ جائیں گے. تو یہ جی ہر کا الگ الگ جو ہے وہ قاعدہ بنا ہوا ہے. صحیح. اچھا سر ایک بات میں اور پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا ہفتے اقسام کے بعض قواعد، جی تو سر یہ ہفتے اقسام سے کیا مراد ہے؟ کہاں ہفتہ اقسام گزرا ہے؟ ہفتہ اقسام یہ ساری قسموں کو جمع کر کے انہوں نے 7 قسمیں بنا دی ہیں. ٹھیک ٹھیک بس اس صحیح. میں جی جی محموز کو ایک قسم بنا دیا ہے، مضاعف کو دوسری بنا دیا ہے، پھر معطل کی ٹھیک. آگے 3 قسموں کو الگ الگ نام دے دیا ہے. تو یہ 3 اور 2 صحیح. 5 ہو گئی. اور پھر وہ جو لفیف مفروق اور مقرون ہے ان کو جی الگ سے 2 نام دے دیے ہیں، تو وہ 5 صحیح. ہو گئی. یعنی کہ جی معطل سر کی ٹھیک. 5 ہو گئی، ایک محموز کی ہو گئی، اور ایک جو ہے وہ مضاعف کی ہو گئی. تو اس کو گن کر وہ اس کا نام ہفتہ اقسام رکھ دیتے ہیں. جی سر ٹھیک. ہفتہ اقسام کا مطلب ہے 7 قسمیں. جی آج کسی کی کوئی پریزنٹیشن ہے؟ شیخ کل پریزنٹیشن دوں گا میں. کل تو جمعرات ہے جناب، کل کیسے دیں گے آپ؟ میرا تو کل پیریڈ ہی نہیں ہے. منڈے کو انشاءاللہ دے دوں گا شیخ. ہاں چلے منڈے کو لازمی کر لیں. اور کس کس کی رہ گئی ہے؟ زریاب احمد آپ کی ہوگی تھی؟ جی سر ہوگی ہے. اچھا. مونا نعیم کی بھی ہوگی ہے. بس یہ عرفان صاحب آپ ہی رہتے ہیں. جی شیخ. ہاں منڈے کو آپ لازمی کر لیں. ٹھیک ہے چلیں جی. اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو اذان کا ٹائم ہو چکے ہیں، ہم کلاس کلوز کرتے ہیں. یہ آگے ہمارے جو دن ہے اس میں اذان جو ہے نا وہ ہمارے پیریڈ میں ہی آنا شروع ہو گئی ہے، تو وہ ذرا اذان کا کچھ ٹائم جو ہے ہمارا لگ جایا کرے گا. اور اگر بہت جلدی جب ہو جائے گی تو پھر ہم کچھ ٹائم پہلے پڑھ لیا کریں گے، کچھ ٹائم جو ہے وہ نماز کے بعد پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ یہ جتنے جو ہم رولز پڑھ رہے ہیں، قواعد پڑھ رہے ہیں، ان کو بار بار جو ہے حفظ کی معنی جو ہے بار بار ان کو ریوائز کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے.